आदाब हजरात, ख़वातीन व हजरात, आदाब। कॉफ़ी अभी तक शायद ठंडी ना हो गई हो हमारी। इस थर्मस में कितना इसको गर्म रखने का मादा है अल्लाह ही जानता है, लेकिन इसको यहाँ रख दिया जाए तो 2 मिनट पहले तक तो सब कुछ सही था। अब खांसी ने आपस की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। संतोष भाई, आदाब अर्ज़ है, कैसे मिजाज हैं आपके? आदाब और नमस्कार आपको भी। ट्यूसडे, आज ट्यूसडे को ये होता है कि सुबह 10 बजे के आसपास हमारी एक सिबलिंग मीटिंग होती है। उस सिबलिंग मीटिंग का नाम है रुबाई, और उसका नाम रुबाई इसलिए है कि मेरी 3 बहनें और मैं, यानी कि 4 लोग, 4 मिसरे, हम आपस में मिलते हैं। और क्योंकि कोई हिंदुस्तान में रह रहा है, कोई पाकिस्तान में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, तो चारों की एक मीटिंग होती है रुबाई के नाम से, और वो हम लोग आज ट्यूसडे को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उस दिन कोई मसरूफ़ हुआ, कोई और काम हुआ, या तबीयत सही नहीं हुई, तो उस दिन मुलाकात नहीं भी होती। लेकिन हाय देयर, तो आज मुलाकात होनी थी, लेकिन आज मुलाकात इसलिए नहीं होगी कि किसी को कोई काम निकल आया उसमें से। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, वहाँ से फारिग हुए हैं तो ब्लॉग याद कर लेते हैं। आज जनाब सुबह पीरज़ादा कासिम साहब की किताब शोले पे ज़बां ये मेरे हाथ आई, और खूबसूरत इंसान जनाब पीरज़ादा कासिम, इनकी एक गज़ल है सफ़ा नंबर 65 के ऊपर, 64 के ऊपर। बहुत ही उम्दा और गज़ल सुने, बहुत ही मौसर गज़ल है। लिखते हैं, वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। जी जनाब वाला संतोष भाई ने लिखा है। तो मेरा दिल चाहा कि ये आज आप लोगों को ज़रूर सुनाई जाए। इस गज़ल का मामला ये है कि ये है तो जिससे साथ भी, जिस ज़माने के साथ भी जुड़ी हुई है, उस ज़माने में कोई तब्दीली नहीं आती। ये हर वक्त यही ज़माना रहता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर वही आपको मिल रहा होता है जो मंजर बरसों से मिल रहा होता है। तो ये है सिलसिला उसका। अब गज़ल की शुरुआत इस मतले से होती है, आपके नज़र है, सुनिएगा। दिल का मलाल कम नहीं मौसम सरखुशी में भी, दिल का मलाल कम नहीं मौसम सरखुशी में भी, अश्क बहुत पिए गए आज हंसी हंसी में भी, अश्क बहुत पिए गए आज हंसी हंसी में भी। क्या मिसरा है, क्या मतला है भाई। दिल का मलाल कम नहीं मौसम सरकशी में भी, अश्क बहुत पिए गए आज हंसी हंसी में भी। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा, जिंदगी ख्वाब तो नहीं फिर भी बशक्ले आरज़ू। ज़िंदगी तो एक हकीकत है, हम सब इस चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, और इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आरज़ुएँ हैं बहुत, और वो आरज़ू जो है वही ख्वाब है। ज़िंदगी ख्वाब तो नहीं फिर भी बशक्ले आरज़ू, देखें अगर तो बेशुमार ख्वाहिशें ज़िंदगी में भी, देखें अगर तो बेशुमार ख्वाब हैं ज़िंदगी में भी। ये सारे ख्वाब जो हैं यही ख्वाहिशात हैं हमारी, जो हमको ख्वाब की तरह पूरा कर रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब इमरान भाई, अस्सलामु अलैकुम। आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से सुने ये शेर, आपकी नज़र है। ज़िंदगी ख्वाब तो नहीं फिर भी बशक्ल आरज़ू, देखें अगर तो बेशुमार ख्वाब हैं ज़िंदगी में भी, देखें अगर तो बेशुमार ख्वाब हैं ज़िंदगी में भी। आज गर्मी बहुत है भाई,
اور اس لیے چھاؤں کی جگہ ڈھونڈنا صبح صبح کبھی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ باہر نکلیں، لیکن باہر کیا مل گئی ایک جگہ۔ تو اگلا شعر حاضر ہے۔ دشمن سر کشیدہ، وہ جو آپ کا سر کاٹنے پہ تلا ہوا ہو، جو آپ کا سر کاٹ دے، وہ دشمن۔ دشمن سر کشیدہ سے جو بھی رہا معاملہ، اس کے ساتھ جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ دشمن سر کشیدہ سے جو بھی رہا معاملہ، ویسا ہی کچھ مزہ ملا آپ سے دوستی میں بھی، ویسا ہی کچھ مزہ ملا آپ سے دوستی میں بھی۔ اما کیا شعر لکھ دیا بھائی، کیا شعر لکھ دیا۔ دشمن سر کشیدہ سے جو بھی رہا معاملہ، وہ تو دشمن تھا، کھلا سامنے تھا، اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا ہمیں پتا تھا۔ دشمن سر کشیدہ سے جو بھی رہا معاملہ، ویسا ہی کچھ مزہ ملا آپ سے دوستی میں بھی۔ آپ کچھ کم نہیں نکلے، ویسے ہی تھے آپ بھی، معاملات آپ کے ساتھ بھی وہی تھے۔ بہترین شعر ہے، خوبصورت شعر ہے، پوری غزل بہت خوبصورت ہے۔ دشمن سر کشیدہ سے جو بھی رہا معاملہ، ویسا ہی کچھ مزہ ملا آپ سے دوستی میں بھی۔ عمدہ شعر، عمدہ شعر۔ اگلا شعر آپ کے لیے نظر پیش خدمت، اور شعر ہے: آنکھیں کہ شب گزیدہ ہیں، وجہ ملال کیا کہیں۔ آنکھیں کہ شب گزیدہ ہیں، وجہ ملال کیا کہیں۔ کچھ بھی نظر نہ آ سکا آج تو روشنی میں بھی، کچھ بھی نظر نہ آ سکا آج تو روشنی میں بھی۔ اما کیا شعر ہے بھائی، کیا شعر ہے، کیا شعر ہے۔ سنیں اگلا شعر سنیں۔ حمزہ یعقوب صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ یعقوب کمال کے شاعر ہیں، اتنی کم عمری کے اندر اتنے پختہ اشعار اور اتنے خوبصورت سوچ بہت کم لوگوں میں مجھے نظر آئی ہے، اور بہت اچھا لگا مجھے ان سے بات کر کے۔ بس یہ ہوا کہ جب ان سے ہماری ملاقات ہو رہی تھی فیس بک پہ اردو محفل کے خاص پروگرام میں، تو اس دن انٹرنیٹ کنیکشن نے ہمیں بہت ستایا، بہت رلایا، بہت ستایا، اور ایک اچھا اور بہت ہی پائے کا پروگرام جو تھا اس کے اندر یہ بیچ میں ہچکیاں اتنی آئیں کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لیکن پھر کبھی آپ کی ملاقات رہے گی یوں بھی، اور ہمارے پروگرام کے سلسلے سے بھی حمزہ سے۔ تو حمزہ صاحب بہت بہت شکریہ اس دن ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ شعر سنیں پیرزادہ قاسم صاحب کا، یہ اس غزل کا 5 میں سے آخری شعر ہے۔ اپنے لیے نہ سوچنا، سب کے لیے ہی سوچنا، اپنے لیے نہ سوچنا، سب کے لیے ہی سوچنا، بس یہی عیب مجھ میں ہے اور میری شاعری میں بھی، بس یہی عیب مجھ میں ہے اور میری شاعری میں بھی۔ دل کا ملال کم نہیں موسم سرخوشی میں بھی، اشک بہت پیے گئے آج ہنسی ہنسی میں بھی۔ محترم جناب پیرزادہ قاسم صاحب، شعلے پہ زبان، اوے اللہ میرے، ٹانگ جہاں رکھ دی وہاں سے دوبارہ ہلانا بھی ایک مشکل ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی خوبصورت نشانیوں میں اس کو بھی شامل کیا جائے۔ آر جے میناکشی، بڑے دنوں بعد نظر آئیں آپ جناب میناکشی صاحبہ۔ آپ کی مصروفیت تو بہت بڑھ گئی ہے، اب تو آپ سے ملاقات نہیں ہوتی اور آپ کوئی پوسٹ بھی نہیں کر رہی ہیں اردو محفل پہ، جس کا گلہ تو ہم آپ سے سر بزم کریں گے، لیکن امید کرتے ہیں کہ کچھ وقت نکالیں گی اور کبھی کبھی پوسٹ بھی کر دیا کریں گی۔ عمران بھائی کیا کہتے ہیں کہ بہت خوب، جی جناب عمران بھائی کمال کے اشعار ہیں بھائی، کمال کے اشعار ہیں۔ پیرزادہ قاسم صاحب کوئی ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، میں نے ان سے ایک دن ایسی بات چیت میں پوچھا، میں نے کہا کہ تو اور کیا مشغولیات رہتی ہیں آپ کی، جیسے عام طور سے پوچھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بس پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کے علاوہ، کہنے کہ پھر پڑھتا ہوں۔ مطلب کل زندگی اس انسان کی کھانے پینے اور ضروریات کے علاوہ اگر کہیں لے کے جاتی ہے اس کو، تو کتاب کی طرف۔ اینڈ دیٹ از امیزنگ، دیٹ از امیزنگ۔ یہ دیٹ از اے لرنڈ پرسن۔ Hello there everyone, I'm doing great, thank you for asking. You too sir.
and ma'am. So یہ ہے معاملہ. تو میرے خیال سے اب یہیں پہ پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں. یہی آپ کو پڑھنا تھا, سنانا تھا. 2-3 شاعر بہت زور لگا کے میرے اندر سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ کسی دن ان کو پڑھا جائے, جس میں سے ایک تو ہیں جناب خالد علیق صاحب, مجھے ان کو پڑھنا ہے, مجھے بہت پسند ہے. تابش دہلوی صاحب, ان کو پڑھنا ہے مجھ کو کسی دن. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیے کبھی کبھی نام ذہن میں ہوتا ہے اور زبان تک آنے میں اس کو اتنی دشواری ہوتی ہے, وہ نہیں آ رہا, لیکن عزم بہزاد صاحب, ان کو پڑھنا ہے کسی دن. تو ہوگی انشاءاللہ پھر کسی دن بات, اور ان کو بھی سنائیں گے آپ کو. اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. یار زندہ, صحبت باقی.